ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ زرداری اور عمران بھائی بھائی، الزام خان فارغ ہونے والا ہے۔ جس جھنڈے کے نیچے اور جس ایجنڈے پر زرداری اور عمران اکٹھے ہوئے ہیں وہ ایجنڈا بھی عوام کا ایجنڈا نہیں ہے۔ جس طرح بلوچستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت توڑی گئی، جس طرح چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا، کیا وہ عوام اور آئین کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے؟ زرداری اور عمران بھائی بھائی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روبرو اسلام آباد اسٹوڈیو سے لائیو اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا۔ سب سے پہلے بات کرکٹ کی۔ کالی آندھی نے کراچی کی روشنیوں کو چکا چوند کر دیا۔ کراچی اس وقت سج چکا ہے۔ 9 سال کے بعد کراچی میں عالمی کرکٹ واپس آئی ہے۔ پاکستان کی بیٹنگ شروع ہونے والی ہے۔ ویسٹ انڈیز نے ٹاس جیت کر پہلے کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ یہ شام ہے۔ آج دن بھی اسی طرح سنڈے کا دن ایک سیاسی فن ڈے بن گیا۔ بڑی بڑی سیاسی جماعتوں نے بڑے بڑے جلسے کیے، ریلیاں نکالیں، لیکن جو میسیج تھا وہ یہی میسیج تھا جو وہ پرانا ان کا ہے۔ نون لیگ مسلسل سینٹ چیئرمین کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ عمران خان اب میاں نواز شریف کو نااہل کروا کے میاں شہباز شریف کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری آج بھی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں یعنی نون لیگ اور پیچھے پڑے رہے۔ یہ ہمارے ملک کا سیاسی منظرنامہ ہے۔ تازہ ترین سیاسی صورتحال پر بات کریں گے۔ مہمانوں کا تعارف کرا دیتا ہوں۔ میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینیٹر انوار اللہ کاکڑ صاحب، بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما۔ بہت شکریہ، آپ پہلی بار تشریف لے آئے، بلوچستان سے آئے، ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں، باقاعدہ ویلکم کرتے ہیں آپ کو ہمارے اسٹوڈیو میں۔ ہمارے دوست شبلی فراز صاحب، سینیٹر صاحب، پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما ہیں۔ ہمارے ساتھ کراچی سے ہوں گے نادر گبول صاحب، اور وہیں سے ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر رمیش کمار صاحب، مسلم لیگ نون کے ایم این اے۔ شبلی فراز صاحب، آپ سے ہی شروع کرتے ہیں کیونکہ آپ کو ہی مریم نواز آج ایڈریس کر رہی تھیں آپ کی پارٹی کو۔ وہ کہتی ہیں کہ عمران خان یہ ڈرامے نہ کریں، سیدھا سیدھا اپنے بندوں کو کہیں کہ ڈائریکٹ تیر پر ٹھپے لگائیں، اور بار بار کہہ رہی ہیں کہ عمران زرداری بھائی بھائی۔ یہ واقعی ہے ایسی بات؟ نہیں جی، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس طرح کی بات کہنا ایسی جگہ اور ایسے عوام کو جو کہ بالکل خان صاحب کے اور پی ٹی آئی کے متوالے ہیں، جو کہ سوات میں ہمارے، آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم ساری سیٹیں وہاں پہ ہم نے جیتیں، 2 نیشنل اسمبلیز کی اور باقی جتنی بھی 5 تھیں صوبائی اسمبلی کی۔ تو لیکن جلسہ تو بہت بڑا تھا۔ یہ تو جلسہ تو میں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو اصل چیز ہے کہ جو پیغام آپ دے رہے ہیں، پیغام اگر آپ ایک ایسا دے رہے ہیں کہ جس میں کہ اس میں نہ کوئی حقیقت ہو اور نہ اس کو عوام میں پذیرائی مل سکے اس نیریٹو کو، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیونکہ جہاں تک ہمارا جو تعلق ہے، ہم نے تو ان دونوں پارٹیوں کے خلاف ہم نے اپنی جنگ لڑی ہے، اپنا جہاد لڑا ہے، اور آج ہم اس مقام پہ ماشاءاللہ لے آئے ہیں ملک کو کہ جہاں پہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ 2018 کا جو الیکشن ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے اس ملک میں۔ اس ملک کی جو ماضی کی سیاست ہوتی تھی، جس میں کہ یہ نواز لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی مل کے اکٹھا انہوں نے ملک کو خوب وہ کیا، لوٹا۔ آج جو ہے تو یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم کس وجہ سے، اس لیے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ایک امیج ہے، ہمارا جو ایک عوام میں جو پذیرائی ملی ہے اس کو نیوٹرلائز کر سکے، لیکن ایسا ہونے والا نہیں ہے، اور یہ اپنا صرف وقت ضائع کر رہے ہیں۔ کاکڑ صاحب، وہ کہتی ہیں کہ جس جھنڈے اور ایجنڈے پہ دونوں پارٹیاں کام کر رہی ہیں وہ ان کا نہیں ہے۔ سینٹ کے لیے اکٹھے ہوئے، روئے رواں تو آپ تھے، آپ کی پارٹی تھی۔ سینٹ چیئرمین کو جس طرح آج یاد کر رہے ہیں نون لیگ والے مرکزی قائدین، آپ کے ہی رہنما ہیں وہ۔ بہت شکریہ پراجا صاحب۔ دیکھیں، آج بھی انہوں نے یہ فرمایا، ہماری بہن ہے، کہ آئین کے ساتھ کیا انصاف نہیں تھا۔ آئین کے تحت ہم نے کیا کور کمانڈرز کانفرنس میں خط لکھا تھا کہ آ کے آپ بلوچستان حکومت کا خاتمہ کر دیں؟ کیا ہم نے 111 بریگیڈ کو ریکویسٹ کی تھی کہ آپ آئیں کوئٹہ اور ہمارے وزیر اعلیٰ کو کسٹڈی میں لے لیں؟ کون سی ایسی حرکت ہوئی تھی جو طریقہ کار
आइन में उसका इंदराज है कि अगर कोई अपने लीडर ऑफ द हाउस से मुतमईन नहीं है, जो पार्लियामेंट है, वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मूव करती है या नो कॉन्फिडेंस मूव करती है। यही तरीक़ाकार बलूचिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस ने अपनाया, जिसके नतीजे में जो लीडर ऑफ द हाउस थे उन्होंने जब इस नतीजे पे वो पहुंचे कि वो हमने आज कह रही थी, मरियम नवाज साहिबा कह रही थी कि ये एजेंडा इनका है ही नहीं। तो और किसका एजेंडा है? ये तो हमारा आप लोगों एजेंडा से है। पूछ रही हैं। मैं बता रहा हूँ, ये हमारा एजेंडा है। हमारा एजेंडा क्या है? हमारा एजेंडा ये है कि जो पाकिस्तान की तख्लीक हुई थी वो इसलिए नहीं हुई थी कि वो 4 ख़ानदानों को हक़ हुक्मरानी दे। पाकिस्तान की तख्लीक इसलिए हुई थी कि एक आम पाकिस्तानी को हक़ हुक्मरानी मिले। पाकिस्तान की तख्लीक इसलिए हुई थी कि सब कॉन्टिनेंट में जो इनलाइटेंड सिटीज़नशिप क्रिएट हो, उनमें से हर एक को एक लेजिटिमेट ख्वाब देखने का हक़ हासिल हो। हम अपना ख्वाब देखने का हक़ वापस छीन रहे हैं इन लोगों से। अगर उनको लगता है कि ये बात करते हैं, वोट के तकद्दुस की बात करते हैं, आप भी वोट के तकद्दुस की बात करते हैं। हमने 57 सेनेटर्स के ज़रिए, बैलेट के ज़रिए चेयरमैन इलेक्ट कराया। ये वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी में देख लें, ये जेफरसोनियन डेमोक्रेसी में देख लें, ये जो जमहूर है ये जाती उम्रा में पैदा नहीं हुआ, ये यूरोप में पैदा हुआ है और वहाँ से होते हुए हमारे पास आया है। कहीं पर अगर हमने डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की वायलेशन की है तो सामने ले आएँ। आखिर ये इतना बड़ा मीडिया, सिविल सोसाइटी, ये ओपन है ना क्रिटिसिज्म के लिए। सिवाय नून लीग के बाकी कोई भी शख्स इसको एटलीस्ट गैर जमहूरी नहीं। चले मैं नून लीग का मौक़िफ़ ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया। हम तो चाह रहे थे स्क्रीन पे आप हमारे साथ होते, लेकिन बहरहाल आपने टाइम दिया। ये आज जो डेवलपमेंट्स हुई, मैं ओपन ही उन्हीं पे किया है अपना प्रोग्राम। मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि सेनेट में जो कुछ वोट के साथ हुआ वो आइन के साथ गद्दारी हुई, आइन के साथ संगीन मजाक हुआ। गद्दारी तो खैर नहीं कहा उन्होंने। अनवारुल्लाह काकड़ साहब को आपने सुना, छोटा सूबा है, उन्होंने एक आइनी तरीक़ाकार अपनाया जो पार्लियामेंट्री तरीक़ाकार भी है। अगर वो मुतमिन नहीं थे, उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मूव किया, सीएम साहब ने रिज़ाइन किया। मुस्लिम लीग मसलसल सीख पा है बलूचिस्तान असेंबली में तब्दीली से सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन पे। क्यों? पराचा साहब, मैं आपको पता है कि रियलिस्टिक सियासत करता हूँ। मेरी नज़र में वोट का तकद्दुस जो है वो पामाल सिर्फ अभी नहीं हो रहा है, और ये 70 सालों से हो रहा है, और ये इसके कसूरवार हम लोग खुद हैं। जो अब अभी हम भी बात कर रहे हैं, मगर मैं समझता हूँ हम खुद भी इसके कसूरवार हैं। माजी में हमने भी ऐसे काम किए जहाँ पे सियासत जो होती है वो मफादात की सियासत होती है, और मफादात के अंदर जो खिलाड़ी होता है वो खेल लेता है टाइम के ऊपर। तो मैं समझता हूँ हमें उसके लिए प्रैक्टिकली काम करना चाहिए, और बात काम अमल से काम करना चाहिए, सिर्फ बातों से नहीं। जब हमें भी कोई फायदे की बात होती है, खान साहब को फायदे की बात होगी, अगर आपकी बात होती, तो ये सारे हम अपने फायदे ढूंढते हैं मगर मुल्क की फायदा नहीं ढूंढते हैं। बाकी सियासत के अंदर जीत खिलाड़ी खेल के ऊपर खेल अगर कल जाता है तो उसमें हमें अपनी हार भी किसी की होती है, किसी की जीत भी होती है। तो इस पर हमें इल्जामबाजी से अगर निकलना है तो हमें सेनेट को डायरेक्ट इलेक्शन वोट में सिस्टम में लेके आना था, जो मैंने इलेक्शन से पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ। अगर हमें सही रिप्रेजेंटेशन लेके आनी है तो इलेक्टोरल रिफॉर्म के ऊपर ऐसा काम होना चाहिए कि इलेक्शन के बाद भी ये 2014 के धरने नहीं लगे, अभी के भी बाद में भी धरने नहीं लगे। मगर हम प्रैक्टिकली 10 साल से जमहूरियत है, हमने ऐसे कोई इस्लाह नहीं की है कि जिस इस्लाह से हमें ये पता चले कि हमने जमहूरी हकीकत जमहूरियत को हमने लेके आए। हमने वोट के तकद्दुस की बात करते हैं, बिल्कुल वोट के तकद्दुस की बात होनी चाहिए, वोट, मगर वोट भी चाहिए। डॉक्टर साहब इधर रुकिएगा, इसी नुक्ते पे रहिएगा। वोट के तकद्दुस के हवाले से आप भी तकरीबन वही बात कर रहे हैं, काकड़ साहब भी वही बात कर रहे हैं, पता नहीं फिर झगड़ा कहाँ बनता है। नादिर कबूल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ये आज सवात में आप नारा लगाते या पीटीआई के लोग नारा लगाते, अगर कोई अंडरस्टैंडिंग होती, एडजस्टमेंट होती। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि अंदर खाने पीटीआई और पीपल्स पार्टी यानी इमरान खान और आसिफ जरदारी साहब की को अंडरस्टैंडिंग हुई है, और अब इमरान खान आसिफ जरदारी भाई भाई का नारा लगा है। क्या कहेंगे आप?
देखें जी, इनकी तो ये पुरानी आदत है, जब ये लोग पावर में होते हैं तब तो ये परफॉर्म करते नहीं है। जो आपने वोट की तकद्दुस की बात कर रहे थे इतनी देर से, सबसे पहले तो मैं उस पर पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि अगर आपको वोट के तकद्दुस का इतना ही ख्याल था तो 3 दफ़ा मुंतखब आपके प्राइम मिनिस्टर आपके वालिद नवाज शरीफ साहब, वो 6 दफ़ा 4 साल में सिर्फ 6 दफ़ा तो पार्लियामेंट आए वो। और क्रेडिट आप लोग हर चीज़ का लेते हैं, स्वात के ऑपरेशन का क्रेडिट आप लोग लेते हैं। आप लोग कहाँ से ले रहे हैं स्वात के ऑपरेशन का क्रेडिट? वो तो हमारे पीपल्स पार्टी के दौर हुकूमत में शुरू हुआ था। इनकी तो ये आदत है कि जो कोई और गवर्नमेंट काम करता है क्रेडिट ये लोग लेते हैं। न्यूक्लियर पाकिस्तान को न्यूक्लियर मुल्क बनाने का क्रेडिट भी ये लोग लेते हैं। ये लोग किस तरह से ले सकते हैं? हर किसी को पता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का पुराना मशहूर नारा था कि वी विल ईट ग्रास बट वी विल बी अ न्यूक्लियर स्टेट। तो उन्होंने बुनियाद डाली थी और उनकी मेहनत की वजह से हम लोग न्यूक्लियर स्टेट बने। इनकी तो कोई मेहनत नहीं थी। और दूसरा मैं आपको ये पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ, जो हमारे बलूचिस्तान वाले भाई बैठे हुए, ये नवाज शरीफ साहब आज वोट के तकद्दुस का इसलिए भी ख्याल नहीं रख रहे हैं कि एक इलेक्टेड ऑफिस, चेयरमैन सेनेट इज़ नॉट अ शख्स, वो संजरानी साहब नहीं है, वो एक इलेक्टेड ऑफिस है जिसका एक अपना दर्जा है, उसकी आपने रिस्पेक्ट करनी है। आप इस तरह उसको मजाक नहीं बना सकते दुनिया के सामने। अगर आप अपने दौरे हुकूमत में अगर आप तवज्जो देते बलूचिस्तान के MPs की तरफ, जो आपके MPs थे एक वक्त, तो आज ऐसा होता ही नहीं। जो वोट का तकद्दुस होता है वो सिर्फ आपके गवर्नमेंट के MNAs MPs का नहीं होता है, ऑपोजिशन के MNAs MPs का भी होता है। उनको भी आपने रिस्पेक्ट देनी है। और इनका तो फेमस है नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के लिए, नून लीग की गवर्नमेंट के लिए, कि ये लोग ऑपोजिशन के MNAs MPs को फंड्स भी नहीं देते डेवलपमेंट वर्क के, जो कि एक वोटर। बहरहाल नादिर कबूल साहब, वो तो आप चूंकि पीपल्स पार्टी के हैं, मुस्लिम लीग तो अब भी कहती है कि हमने तो पीपल्स पार्टी का चेयरमैन प्रपोज किया था, मियाँ रज़ा रब्बानी साहब की बात करते हैं वो। बहरहाल मुझे ब्रेक लेने, नाजरीन ब्रेक। इसमें तो कोई शक नहीं है, आपकी भी मेमोरी बड़ी शार्प है। आपको याद होगा ANP पीपल्स पार्टी जब इनकी मखलूत हुकूमत थी, जनरल कियानी साहब का फैसला था, ये तो उस वक्त हुआ था पार्लियामेंट में, यहाँ यूसुफ रज़ा गिलानी ने अनाउंस किया था। अगर मुझे याद है करेक्टली तो आपकी पार्टी तो उस वक्त अपोज कर रही थी कि ये इनके साथ मुज़ाकरात करने चाहिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि जब अभी ऑपरेशन जब शुरू हुआ था तो हमने ऑपरेशन शुरू किया तो खान साहब ने कहा कि इनके साथ डायलॉग होने चाहिए, मगर फिर सेम पेज के ऊपर सारे आगे के ऑपरेशन, जब सवात ऑपरेशन की बात आई थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि ऑपरेशन होना चाहिए, तो चौधरी निसार लीडर ऑफ अपोजिशन था, मगर उनका मौक़िफ़ था कि टास्क के थ्रू हो मसले, मगर वो फिर सेम पेज के ऊपर थे। तो पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन और गवर्नमेंट का रोल जो है वो दोनों का मौजूद होता है। और आज अगर ऑपरेशन की क्रेडिट अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज लेती हैं, क्योंकि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की गवर्नमेंट भी है और सारे ऑन बोर्ड थे, तो उसके ऊपर भी, सवात के ऊपर भी सारी पॉलिटिकल पार्टीज का जो है वो मैं समझता हूँ क्रेडिट है। आज के ऑपरेशन के ऊपर भी सारे क्रेडिट है। अगर आज के ऑपरेशन की हम सिर्फ अपनी क्रेडिट लेते हैं तो फिर सवात की क्रेडिट पीपल्स पार्टी। आज तो क्रेडिट लिया गया ना कि जी हमारी वजह से सवात पुरअमन हुआ है और इतने लोग इकट्ठे हो चुके हैं, आज तो क्रेडिट लिया गया। ये वो उसकी वजह है कि रुदल फसाद और ज़रब अदब ऑपरेशन जो कराची है, जो मेन ऑपरेशन जो लॉन्च हुए वो PMLN की गवर्नमेंट ने जो लॉन्च किए, और उसके बाद एक मुल्क के अंदर एक अमन की फिजा आई है, और अमन की जो फिजा आई है उसका सवात के ऊपर भी असर पड़ा हुआ है, तो उसमें कोई शक नहीं। मगर सवात का इंडिपेंडेंट ऑपरेशन अगर सोचा जाए तो वो बिल्कुल पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में शुरू हुआ था, मगर उस टाइम भी अपोजिशन ने मिलकर काम किया था। चले इधर रुकिए, आपने PTI को फिर इन्वॉल्व कर दिया। कह रहे हैं कि जी जब हमने शुरू किया है तो PTI उस वक्त भी मुखालिफ थी। ये जॉइंट क्रेडिट होता है, सबका क्रेडिट होता है, किसी एक का नहीं होता। नहीं, देखिए, अगर सच्ची बात पूछें तो ये तो इनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं था उस लिहाज से ऑन ग्राउंड। ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब उनकी हुकूमत थी, उन्होंने मेसवात में इवन शुरू में बेनज़ीर ने ये अपने उसमें कहा था कि हम अमन के झंडे वहाँ पे लहराएंगे। जिस दिन शहीद हुई हैं उन्होंने कहा था कि अपना खून देंगे और वहाँ अमन का झंडा लहराएंगे। बिल्कुल। तो उसके बाद तो जाहिर है कि हमारी पार्टी तो उस वक्त बहुत छोटी थी, तो और ना हमारे ये पार्लियामेंट में अभी बात नहीं, कर रहे हैं, अभी की बात कर रहे हैं। जी हाँ। नहीं, ज़रब तो देखें ना, ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जब हुई थी जिसमें कि सारी पार्टियों ने एक मुश्तरका एक फ़ैसला किया था कि ये जब APS का जो स्कूल में जो हुआ था, उसके बाद ये तय हुआ था कि हमने ये इस लानत को हमने जो है ना ख़त्म करना है, और उस पर एक पूरी पार्टीज़ हर एक, जिसमें कि हमारी पार्टी भी शामिल थी, हमने इस बात पे वो किया था, इकरार किया था कि ये ऑपरेशन होगा, और उसके नतीजे में ये हुआ। आज ये अगर ये इसका क्रेडिट लेना चाह रहे हैं तो ये तो फिर उसका भी वो जो हर चीज़ है उसका ये क्रेडिट ले सकते हैं। काकड़ साहब, आपका सुबह भी मसलसल इंसर्जेंट्स के खिलाफ लड़ता रहा है, अभी आपने एक नई सियासी जमात बनाई है,
کہا گیا باقاعدہ کہ وفاق پرست ایک سیاسی جماعت ہوگی، یہ کریڈٹ اکیلا کسی کا ہوتا ہے، پوری سیاسی جماعت کا ہوتا ہے، پورے ملک کا ہوتا ہے، پوری قوم کا ہوتا ہے؟ دیکھیں پراچا صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک میجورٹی سپورٹ اگر کہوں، کنسنسس سپورٹ کہیں پہ ہو نہیں سکتی، لیکن ایک میجورٹی کی سپورٹ کسی نیشنل ایجنڈا پہ آئے تو امید یہ رکھی جاتی ہے یا رکھی جا سکتی ہے کہ اس کے بہت اچھے رزلٹ ثابت ہوں گے۔ ٹیررزم کے حوالے سے میں صرف ایک نقطہ ہے جس کو میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا۔ ٹیررزم میں جو فزیکلی لیڈ رول تھا وہ پاکستان آرمی، پاکستان کی فوج، جس نے مختلف تسلسل کے ساتھ فیزز میں آپریشنز کیے، جس میں جنرل کیانی کے دور کے آپریشنز تھے، پھر بعد میں ضرب عزم تھا، اب رد الفساد، یہ کنسسٹنسی کے ساتھ ہوئی ہے۔ پولیٹیکل پوزیشننگ جو ہے ہر پارٹی کی چینج اور تبدیل ہوتی رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن ایک انٹرنیشنل بیانیہ جو ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے وزوی پاکستان شروع کیا ہوا تھا، وہ نقطہ یہ تھا کہ پاکستان کی فوج اور اس کے جو فوج سے جڑے ہوئے ادارے ہیں وہ ڈیول رول پلے کرتے ہیں۔ وہ اپنے ہاں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ تو لڑتے ہیں، لیکن ریجن میں وہ بدامنی پھیلا رہے ہیں۔ بدقسمتی سے اسی بیانیے کا ساتھ ڈان لیگز میں جنہوں نے دیا تھا، میرے خیال میں بہت زیادہ لوگوں کی میموری اگر خراب نہ ہو تو وہ ایگزیبٹڈ ہیں، کھلے ہیں، صاف پتہ ہیں۔ جو اسٹریٹجک کمیونیکیشن ہونی چاہیے تھی، دنیا کو جو بات جانی چاہیے تھی کہ نہیں یہ ہم ڈیول رول ہمارا نہیں بلکہ ریجن میں بین الاقوامی قوتوں کا ہے، وہاں پہ خاموشی تاری تھی، ہم ڈسکریمنیشن نہیں کر رہے ہیں بلکہ خطے میں جو بڑی طاقتیں ہیں وہ ڈسکریمنیشن کر رہی ہیں، امریکنز کر رہے ہیں، نیٹو کر رہی ہے، افغانستان میں داعش پھال رہے ہیں۔ یہ باتیں ہمارے فارن منسٹر نے کرنی تھی، یہ باتیں ہمارے پرائم منسٹر نے کرنی تھی۔ یہ جو سو کالڈ باجوہ ڈاکٹرائن آیا تھا جو برٹش رائل انسٹیٹیوٹ میں تھا، بیسیکلی وہ یہی اسٹریٹجک کمیونیکیشن میں جو وائٹ تھا، جو گیپ تھا، اس کو پاکستان کی ملٹری نے فل کیا، جو بنیادی طور پہ فارن آفس نے لیڈ کرنا تھا، پرائم منسٹر نے لیڈ کرنا تھا۔ اور پاک فوج کہہ رہی ہے کہ یہ باجوہ ڈاکٹرن سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ پاک فوج نہیں کہہ رہی، یہ پوری دنیا کہہ رہی ہے۔ یہ بنیادی طور پہ کوائن بھی کیا تھا برٹش تھنک ٹینک نے، روسی نے، یہ وہیں سے پہلا آرٹیکل ادھر سے آیا تھا، ایگزیکٹلی وہیں سے یہ فریز کوائن ہوئی تھی۔ نادر قبول صاحب، یہ بھی فیکٹ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کا آپریشن شروع کیا ہوا تھا، پیپلز پارٹی کے دور کا تھا سوات آپریشن، تو یہ جو کراچی میں امن آیا ہے، آج میچ ہو رہا ہے، آج وہاں پر امن آیا ہے، یہ تو بہرحال نواز شریف کی حکومت کا ہے۔ مجھے یاد ہے 5-6 سپٹمبر تھی 2013، وہی کراچی میں ایک میٹنگ ہوئی تھی، اپنے شاہ صاحب، اس وقت بڑے شاہ صاحب چیف منسٹر تھے، سید قائم علی شاہ صاحب، وہ کیپٹن بنے تھے۔ آج اگر کراچی کی روشنیاں واپس آئی ہیں، آج کالی آندھی نے آ کر کراچی کو چکا چوند اس وقت کر رکھا ہے، اس میں تو نون لیگ کی کنٹریبیوشن ہے نا؟ دیکھیں نون لیگ کی کنٹریبیوشن کیسے ہے، میں آپ کو صرف ایک واقعہ یاد کراتا ہوں جو احسن اقبال صاحب اپنے آقا میاں نواز شریف صاحب کے لیے سپریم کورٹ ان کو اکمپنی کرنے گئے تھے، اور رینجرز، اپیرنٹلی رینجرز تو انٹیریئر منسٹر کے نیچے آتی ہے نا، انہوں نے تو احسن اقبال کو دروازے کے اندر بھی نہیں گھسنے دیا وہاں پہ۔ احتساب عدالت میں جو گئے تھے، جی احتساب عدالت میں گئے تھے۔ تو اگر ایک فورس جو اس کے منسٹری کے انڈر آتی ہے وہ اپنے منسٹر کو ہی نہیں مانتی، تو احسن اقبال یا نواز شریف کی حکومت کا کیا رول ہے سیکیورٹی سچویشن میں؟ میں 100% اس میں جو قربانیاں جو ہمارے جوانوں نے دی ہے، ہمارے آرم فورسز نے، ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے، جس میں رینجرز بھی ہے، جس میں انٹیلیجنس ایجنسیز بھی ہے، جس میں سندھ پولیس بھی ہے، میں ان سب کو کریڈٹ دیتا ہوں۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں بہت سپورٹ تھی۔ مراد علی شاہ صاحب نے بھی گلی ہر کونے پہ انٹرسیکشن پہ جا کے خود جا کے معائنہ کیے، اور یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کرکٹ آنے کے لیے بھی جتنی ابھی ایکٹیویٹی، جتنی پہل قدمی ہماری گورنمنٹ کر رہی ہے، نواز شریف صاحب تو نہیں آئے نا وہاں سے اسلام آباد سے، وہ تو نہیں آئے، نہ عمران خان صاحب آئے تھے، تو ہماری حکومت ہے، سندھ حکومت ہے، جو کہ آج بھی کالی آندھی آئی ہے ہمارے اسٹیڈیم میں، تو پہلے ہوم منسٹر خود گئے، خود جا کے انہوں نے معائنہ کیا پورے سچویشن کا، اور اس کے بعد ہی گرین سگنل دیا ہے، جس کے بعد ٹیم ہوٹل سے نکل کے یہاں تک آئی ہے۔ تو اس میں نواز شریف صاحب کا کوئی رول نہیں ہے، اس میں اگر رول ہے تو صرف لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز کا ہے، پولیس کا ہے، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں فیلڈ پہ۔ ویل سیڈ، اسی نقطے پر یہ ویل سیڈ۔ شبلی فراز صاحب، آپ کی اپینین بڑی بیلنسڈ بھی ہوتی ہے، گو کہ آپ ایک پارٹی کے ساتھ ہیں۔
اس میں کوئی شک نہیں ہے، جوانوں نے قربانیاں دیں، پولیس نے قربانیاں دیں، ہمارے شہریوں نے قربانیاں دیں، بٹ ایک اسٹریٹجک ڈیسیشن تو لیڈرشپ لیتی ہے، جو آپ پسند کریں نہ کریں، وہ میاں نواز شریف تھے، وہ چودھری نثار علی خان تھے، وہ سید قائم علی شاہ صاحب تھے، تو آج جب امن آیا ہے، آج جب روشنیاں بحال ہوئی ہیں، تو کیا ہم ان کے اسٹریٹجک ڈیسیشنز کو بھول جائیں؟ نہیں دیکھیں، پہلی بات آپ ہم شاید کچھ بھول رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب یہ آپریشن ہو رہا تھا، یہ تو پچھلے 25-30 سال سے جو ہے تو رینجرز بھی وہاں پہ ہیں، اور اتنے عرصے سے پولیٹیکل ول اس پارٹی کی نہیں تھی، پیپلز پارٹی کی پولیٹیکل ول نہیں تھی کہ وہاں پہ یہ آپریشن کامیاب ہو سکیں۔ یہ 2008 سے 13 کی بات کر رہے ہیں، ایگزیکٹلی جی، اس جس وقت میں پیپلز پارٹی، اے این پی اور ایم کیو ایم کولیشن گورنمنٹ میں تھے۔ ایگزیکٹلی کولیشن تھی، لیکن بیسک تو گورنمنٹ تو ان کے پاس تھی، تو ان کی اس آپ کو یاد ہوگا ایون پولیس کے جو اے ڈی خواجہ کا جو سلسلہ تھا اور اس طرح کی نان کوپریٹو ان کی اسٹریٹجی تھی۔ بات تو اصل یہ ہے کہ اس طرح کی جو سچویشن کریٹ ہوئی ہے وہ تو خیبر پختونخوا میں تھی۔ آپ مطلب ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں گبول صاحب کے عمران خان تو نہیں آئے کراچی، بھئی عمران خان نے تو جو خیبر پختونخوا جو کہ سارا اس جگہ میدان جنگ بنا ہوا ہے پچھلے 40 سال سے، وہاں پہ جو ہے تو جو امن لے آئے ہیں، ظاہر ہے ہماری پاکستانی افواج اس میں بہت بڑا ان کا کردار ہے، لیکن پولیٹیکل ول، کوپریشن، پولیس، یہ چیزیں ایگزیکٹلی ڈیسیژن تو پولیس لینا ہے، لیکن ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ سندھ کی پولیس ڈی پولیٹیسائز ہے؟ ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب کی پولیس ڈی پولیٹیسائز ہے؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی پولیس ڈی پولیٹیسائز ہے۔ اس وجہ سے بھی اس میں جو کہ سب سے کمپلیکیٹڈ جگہ تھی، وہاں پہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے امن وہاں پہ بحال ہوا۔ چلیں، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، جماعت بن چکی ہے۔ عمران خان آج لاہور میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ وہ سندھ جائیں گے اور سندھ میں ایک مضبوط اتحاد بنائیں گے جو کہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہوگا، حالانکہ مریم نواز آج سوات میں بار بار کہہ رہی تھی، 2-3 بار نعرہ لگوایا کہ عمران زرداری بھائی بھائی۔ کاکڑ صاحب، کیا ہو رہا ہے آگے؟ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اکٹھے آئے تقریباً آپ کے امبریلے کی وجہ سے، سینٹ چیئرمین کا دونوں نے ووٹ دیا، پی ٹی آئی نے تو خیر پیپلز پارٹی کے ڈپٹی چیئرمین کو بھی ووٹ دیا۔ کیا آپ کی پارٹی بلوچستان عوامی پارٹی ان دونوں کو قریب لا سکتی ہے، یا یہ اپنی جگہ پہ کھیلتے رہیں، بس آپ کے لیے اکٹھے ہو جائیں جب آپ کو ووٹ دینے کی باری آئے تو؟ نہیں جی، یہ بہت بڑا دعویٰ ہوگا کہ ہم کہیں کہ ہم پی ٹی آئی اور پی 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 کو قریب کرنے والے لوگ ہیں، یا کر سکتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں۔ ان دونوں کی اپنی ایک ڈسٹنکٹ آئیڈینٹی ہے پولیٹیکل، ان کا ڈسٹنکٹ ایجنڈا ہے۔ ہم فارچونیٹلی ایک ایسی پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ ہم دونوں کے ساتھ ایک پولیٹیکل سیلنگ کر رہے ہیں، اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ جو پوسٹ 2018 الیکٹورل رزلٹ ہوگا اس میں ہم گورنمنٹ فارمیشن میں اپنا کردار ان دونوں پارٹیوں کے ساتھ ادا کریں گے۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے مرکزی رہنما انوار الحق کاکڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2018 کے الیکشن کے بعد آپ ان دونوں پارٹیوں کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کی کوشش کریں گے۔ بالکل، ہماری ٹاپ پریورٹی یہی ہوگی کہ ان لوگوں کے ساتھ مل کے ہم فیڈرل گورنمنٹ میں جو ہمارا کردار ہوگا وہ اس کو ضرور ادا کریں گے۔ کچھ اور لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں آپ کی پارٹی میں؟ جی، انشاءاللہ بہت جلد آپ کو بلوچستان سے پارلیمنٹیرینز جو ہیں، ایم این ایز جو ہیں، ایم این ایز اور سٹنگ پارلیمنٹیرینز جو ہیں، نیشنل اسمبلی کے ممبران، میری اطلاعات یہ ہیں کہ وہ آ رہے ہیں۔ آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟ آپ تو شامل کرنے والوں میں ہوں گے۔ ایک دو تو میں جانتا ہوں جو ناراض ہیں اپنی پارٹی سے، کیا وہ ہیں؟ مثلا دوستین ڈومکی صاحب ریزائن کر کے چلے گئے تھے، وہ بھی آ رہے ہیں؟ میں اس وقت نام نہیں لوں گا، یہ ان کا پریروگیٹو ہے۔ خالد مکسی صاحب بھی ناراض ہیں، یہ ان سب جام کمال صاحب کی تو خبریں بھی آ رہی ہیں۔ یہ پریروگیٹو ان کا ہے، وہ خود اناؤنس کریں گے۔ نہیں، آپ یس کرتے ہیں، نو کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ پریروگیٹو ان ممبران کا ہے، وہ خود اناؤنس کریں گے، لیکن آ سکتے ہیں، کوئی بھی آ سکتا ہے۔ آپ تو نئے سینیٹر ہیں لیکن سیزنڈ پولیٹیشین کی طرح بول رہے ہیں۔ یہ عمران خان کون سا اتحاد بنانا چاہ رہے ہیں جی وہاں سندھ میں جا کر؟ کیا اس میں ایم کیو ایم بھی شامل ہوگی؟ کیا پی ایس پی بھی شامل ہوگی؟ جنرل پرویز مشرف کی پارٹی بھی شامل ہوگی؟ کیا وہاں پہلے یہ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس بنا ہوا ہے، فنکشنل لیگ والے بھی اس میں ہیں، پلیجو صاحب بھی ہیں اس میں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ میں یہ اپرچونٹی اویل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمیشہ یہ بات کی جاتی ہے کہ بلوچستان اور جو سینٹ چیئرمین ہے ان کے خلاف جو بھی
باتیں ہو رہی ہیں اسپیشلی پرائم منسٹر کے لیول پہ جو کہ خود ایک الیکٹڈ آدمی ہیں لیکن وہ جو ووٹ کے تقدس کی بات کرتے ہیں انہیں ووٹ کا تقدس صرف جو ان کے فیور میں پڑے وہ تقدس ہے، باقی جو ہے تو وہ غیر مقدس ہے۔ دیکھیں یہ جو سینٹ کا جو الیکشن ہوا ہے اور جو بلوچستان کی جس طرح کے وہاں پہ سچویشن تھی، ان حالات میں اگر آپ پاکستان کی پوری پولیٹکس کو دیکھیں، ہر طرح سے دیکھیں، یہ ایک سب سے پچھلے دہائی میں یا 2 دہائیوں میں ایک سب سے اہم ترین کام ہوا ہے۔ وہ کس لیے؟ اگر آپ یہ ہمیں ایکیوز کر رہے ہیں کہ ہم نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دی ہے، ایسی بات نہیں تھی، ہم نے کاز کو ووٹ دی ہے جس میں کہ اتفاق تھا کہ وہ بھی شامل تھے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں جی بلوچستان بڑے عرصے تھے مین سٹریم میں ان کو لانے کے لیے اس چیز نے جتنا امپیکٹ کیا ہے۔ آپ ہی کی لیڈرشپ کہتی رہی نا کہ سینٹ میں وہ بک گیا وہ بک گیا، نہیں دیکھیں ہم نے تو اپنے دیکھیں ہم تو اپنے خیبر پختونخوا میں جو ہوا اس کی بات کر رہے ہیں نا، اور ہمارا اس سچویشن میں ہمارا آبجیکٹو کیا تھا، وہ یہی تھا کہ بلوچستان جو کہ اتنی محرومیوں کا شکار ہے، اتنے بڑے آفس سے وہ مین سٹریم میں آ جائیں گے، اور وہاں کے جو وہ قوتیں جو کہ بلوچستان کو ڈیسٹیبلائز کر رہی ہیں، یہ تو بہت اچھا ہوا ہے، بلوچستان کو آپ نے بڑا آئینی عہدہ دے دیا، یہ تو بہت اچھا ہوا ہے۔ اور میں آپ کی اجازت سے دیکھیں بدقسمتی سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ ایڈریس کس نے بتایا، یہ زومانی گفتگو کی جاتی ہے، اور کون تھے یہ سنجرانی صاحب۔ میں بتاتا ہوں ایڈریس ان کا ایڈریس ہمسائے میں ہے جہاں سے کلبھوشن یادیو گرفتار ہوا ہے۔ چاغی اور ماشکیل ہمسایہ ہیں، لیکن چونکہ آپ کو پاکستان کے جو پرائم نیشنل انٹرسٹ ہیں اس میں اگر دلچسپی ہوتی تو آپ کو پتہ ہوتا کہ کلبھوشن یادیو ماشکیل سے گرفتار ہوا تھا، اور یہ صادق سنجرانی کا جو علاقہ ہے اس کے بالکل قرب میں واقع ہے۔ اس ایڈریس کے پوچھنے کی ضرورت آپ کو پیش نہیں آتی، لیکن ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ آپ کو ماں سوائے پرسنل ایمبیزلمنٹ کے اور اپنی ذات کے مفاد کے علاوہ پاکستان میں کسی چیز میں دلچسپی نہیں ہے، ورنہ یہ گفتگو اب جنریٹ ہی نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر رمیش صاحب آج کی بات کر رہے ہیں، میاں صاحب نے ایک بڑا دعویٰ کر دیا سوات میں کھڑا ہو کے، انہوں نے کہا کہ جی عمران خان اب فارغ ہونے والے ہیں، وہ الزام خان کا لفظ استعمال کر رہے تھے۔ عمران خان نے تو میاں صاحب کو وزارت عظمیٰ سے فارغ کروایا، پھر پارٹی صدارت سے فارغ کروایا، میاں صاحب کیسے کہہ رہے ہیں کہ جی الزام خان بھی فارغ ہونے والے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں ہر پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر پاکستان کے لیے ایک اثاثہ ہے، ان کو پاکستان کے اندر خدمت کرنی چاہیے، مگر آپ نے ابھی جو تھوڑی سی بلوچستان اور سندھ کی بات کی، میں اس کے اوپر روشنی ڈالوں گا۔ بلوچستان کے اندر جو اتحاد بنا ہے، میں سمجھتا ہوں اب اس اتحاد کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ بلوچستان کے اندر پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این تینوں کا باب ختم ہو چکا ہے۔ میں کلیئر آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ ہر پارٹی کو موقع ملا مگر وہ سیاست نہیں۔ اب اگر یہ بلوچ سارے اکٹھے ہو کے اگر بلوچستان کی صحیح خدمت کریں گے تو صحیح ہو سکتا ہے۔ رہی بات سندھ کی، سندھ کے اندر آج بھی ویکیوم ہے، ہمیں ویکیوم کے اوپر اسٹیج بنانے کا موقع ملا۔ میں سمجھتا ہوں یہ ویکیوم کہاں ہے؟ ہر دوسرا آدمی پیپلز پارٹی شامل ہو گیا۔ میں امتیاز شیخ صاحب کا کبھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ امتیاز شیخ صاحب بھی چلے جائیں گے، وہ بھی چلے گئے، سعید غنی صاحب کراچی، کہاں کا ویکیوم ہے جی؟ آپ پہلے بات سنا کریں اگر کسی کو ٹیلی فون کے اوپر لیتے ہیں۔ جی پلیز سنائیے۔ پہلی چیز تو یہ کہ میں جو بات کرتا ہوں میری نظر جتنے آس پاس صاف ہوں، میری نظر اس سے زیادہ میں نے 20 سال ماشاءاللہ جی میں نے کام کیا ہے، اور آپ کو پتا ہے میں حقیقت والی بات کرتا ہوں، خوش آمد والی بات نہیں کرتا۔ بات سمپل میں یہ ہے کہ ویکیوم آج بھی جیسے پی ایم ایل این کے خلاف وہاں پہ ویکیوم تھا، پی ٹی آئی نے ادھر اپنی اسٹیج بنائی پنجاب کے اندر، اسی طریقے سے کے پی کے اندر اگر ویکیوم تھا تو پی ایم ایل این نے اپنی اسٹیج بنائی، آج ایم اے اپنی اسٹیج بنا رہا ہے۔ اس طریقے سے بلوچستان کے اندر جو ویکیوم تھا وہاں پہ بلوچ لیڈران سارے اکٹھے ہو کے اب اس ویکیوم کو فل کر لیا ہے۔ اب کسی کو اسٹیج وہاں پہ ابھی نہیں ملے گی، نیکسٹ الیکشن تک یہ آگے کیسے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے سندھ میں جو ویکیوم تھا اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے پی ایم ایل این کو موقع ملا، جو پی ایم ایل این نہیں اس سے فائدہ لے سکی، مگر ابھی تک ادھر ویکیوم موجود ہے، ایسے نہیں تو وہ ویکیوم ختم ہو چکا ہے۔ ابھی بھی ایم کیو ایم جو کراچی کے اندر پہ ڈی اسٹیبلائز ہو رہی ہے وہاں پہ بھی ویکیوم موجود ہے۔ انٹیریئر سندھ کے اندر بھی پیپلز پارٹی کی پرفارمنس ایسی نہیں ہے کہ وہاں پہ انہوں نے پورا فل کر دیا ہے۔ اگر پی ٹی آئی نے اپنے صحیح پتے کھیلے تو سندھ کے اندر وہ اسپیس اپنی بنا سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
कराची में भी बना सकती है, एंटी करप्शन में भी बना सकती है। अब वो इधर ही डॉक्टर साहब इसी नुक्ते पे रुकिएगा। बहरहाल जो हम सवाल करते हैं इस चीज को थोड़ी सी वजाहत के लिए सवाल करते हैं। आई होप यू टॉलरेट इट। नादिर गबोल साहब, मामला आपकी पार्टी पे आ रहा है, आपकी हुकूमत पे आ रहा है, क्या वाकई सिंध में वैक्यूम है? पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ऐसे लूप होल्स छोड़े हैं। इमरान खान वहाँ ग्रेटर इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, MKM भी आपकी मुखालिफ, GDA भी आपकी मुखालिफ। अब इमरान खान अगर लीड करते हैं तो खतरात तो फिर बकौल सारे मेहमानों के आपकी पार्टी के लिए हो सकते हैं। देखें जी ख़तरों का खिलाड़ी सिर्फ आसिफ जरदारी बहुत शुरू से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जब से क़याम हुआ है तब से ही हमारे ख़िलाफ़ इस तरह के अलायंसेस बन रहे हैं। 70s में भी आपको याद होगा जो बड़े पीर उनकी सरबराही में भी इस तरह के अलायंसेस बने थे। और ये जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है ये मतलब एक जलसे वलसे करने के तहत तक तो ठीक है, मगर आप देखें परफॉर्मेंस जो अभी बाई इलेक्शन हुआ है उधर घोटकी के अंदर, उसके अंदर पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक जगह पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा था वो बारी पताफी साहब, और उसके अगेंस्ट ये सारी पार्टीज़, और नॉट ओनली सारी पार्टीज़, यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसे अलेज ये भी करते हैं कि पीपल्स पार्टी के जो अपने वहाँ पे मेहर ग्रुप है उनके भी कुछ लोगों ने शायद सपोर्ट की मुखालिफ पार्टी की। उसके बाद भी जो आप वोट का अगर डिफरेंस देखेंगे तो इट वाज लार्जर देन द 2013 जनरल इलेक्शंस। तो अगर वैक्यूम क्रिएट हुआ भी था वो वैक्यूम सिर्फ माजर वोट के तहत तक क्रिएट हुआ था, मगर उसको भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कैप्चर किया। जिस तरह आपने खुद फरमाया कि सईद गनी ने जिस सीट पे जीता है वो आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले नहीं जीत सकी है। तो अगर अभी हम लोगों ने जीता है तो वो वैक्यूम हमने कैप्चर किया है ना। यहाँ तक कि जो सेनेट के इलेक्शन में भी आप देखें जो वैक्यूम अगर क्रिएट हुआ था तो MQM को तो सिर्फ एक ही सेनेटर मिला था, उसके पहले 4 सेनेटर थे, अभी सिर्फ 1 सेनेटर मिला है। वो सेनेटर किसने गेन किए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गेन किए। और अभी पिछले हफ्ते में अगर आप देखें हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी साहब की एक्टिविटीज़, कभी वो सांगड़ जाके पानी के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर रहे हैं, कभी वो ठट्टा जाके डुअल कैरेज वे का इफ्तिताह कर रहे हैं। तो जो भी वैक्यूम था अगर सपोजिटली वो हमने ही कैप्चर किया, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मोर देन बिफोर सिंध के अंदर मुझे तो लगता है कि 99% सीट तो हम लोग जीत जाएंगे। शायद अजीज़ाबाद का ना जीत सकें शायद, ठीक है, मगर उसके अलावा तो सारे हम जीत जाएंगे। और इमरान खान के पास जो अपॉर्चुनिटी थी वो तो उसने गवा दी। यहाँ तक कि उसके अपने सूबे खैबर पख्तूनख्वा में 2 सेनेटर्स हमने लिए हैं। हमारे पास सिर्फ 5-6 MPs थे, उसके बावजूद हमने 2 सेनेटर वहाँ से गेन किए। तो जो भी वैक्यूम था वो आसिफ जरदारी साहब की स्ट्रेटजी की वजह से हमने गेन किया है। बलूचिस्तान के अंदर भी वैसे बिल्कुल हमारे भाई बैठे हुए काकड़ साहब आपके साथ, मगर ये बात ये भी मानेंगे कि जरदारी साहब की पॉलिसीज़ की वजह से इनको एक वैक्यूम मिला जिसका ये फ़ायदा उठा के संजरानी साहब पीपल्स पार्टी की हिमायत की वजह से पहली दफ़ा बलूचिस्तान से कोई चेयरमैन सेनेट आया है। अगर तो जरदारी साहब अपना रोल अदा ना करते इधर या अपना रोल प्ले ना करते तो मुझे नहीं लगता इनको मेरी ज़िंदगी में तो आई डोंट थिंक बलूचिस्तान से कोई चेयरमैन सेनेट आता। और PTI के वहाँ पे एक हैं हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे, इनके पीपल्स PTI के जो प्रेसिडेंट है यार मोहम्मद रिन साहब, ठीक है, उनको उनकी अपनी सीट वो जीत नहीं सकते। जिस तरह आपने बोला खालिद मक्सी साहब भी नून लीग से खुश नहीं है। मुझे तो लगता है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आएंगे, वो इनकी पार्टी में नहीं जाएंगे जिस तरह आप फरमा रहे थे बलूचिस्तान हमारी पार्टी में। मुझे लगता है वो पीपल्स पार्टी में आएंगे क्योंकि आपको पता है मक्सी फैमिली की मरासिम आसिफ जरदारी के साहब के साथ बहुत पुराने हैं। और ये बाकी जो मैंने चले आपने इशारा कर दिया गबोल साहब, ये दोस्तीन डोमकी साहब कहाँ जाएंगे? वो भी तो अनकंफर्टेबल हैं। जाम कमाल साहब का भी हम सुन रहे हैं अनकंफर्टेबल है, वो किधर जाएंगे? मुझे तो लगता है ये सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आएंगे क्योंकि आपको पता है कुछ टाइम पहले जरदारी साहब गए थे एक फातिहा करने जमाली फैमिली के इधर बलूचिस्तान में, तो वहाँ पे ये बहुत सारे ट्राइबल एल्डर्स आए थे।